کسی نے سوال پوچھا کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے نہیں ملتی، جن کے لیے آپ مزارات پر حاضری دیتے ہو؟ جواب دیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس دیں۔ جواب سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ ہم اہل سنت و جماعت اور مسلمانان عالم اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کے مزارات پر جو حاضری دیتے ہیں وہ فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے دیتے، وہاں سے برکتیں لینے اور برکتیں اکٹھی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی آرام گاہ کو، ان کے مزارات کو قرآن مجید فرقان حمید نے برکت والا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، اور اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ یعنی کیا مطلب؟ رب کریم فرماتے ہیں مسجد اقصی کے گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتوں سے کیا مراد ہے؟ کیا وہاں کا پتھر اچھا؟ کیا وہاں کوئی اعلیٰ مٹی استعمال ہوئی؟ فرمائے نہیں، یہ جو الذی بارکنا حولہ کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، اس سے مراد مزارات انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزارات ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے جہاں مزارات ہوتے ہیں وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے جو مزارات ہیں وہاں پر ہم جو حاضری دیتے ہیں تو برکتیں لینے کے لیے ہم وہاں پر جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی ثابت ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، نبی پاک علیہ السلام کے مزار پر انوار پر وہ حاضری دیا کرتے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاذ امام ابن ابی شیبہ اللہ اکبر اپنی مصنف میں یہ روایت نقل کرتے کہ فاروق اعظم کا دور ہے، مدینہ پاک میں قحط سالی ہو گئی، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پر گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مدینے میں قحط سالی ہو گئی، کرم کیجئے۔ جب گھر گئے اور رات سوئے، خواب میں کیا دیکھا؟ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال بن حارث، عمر ابن خطاب کو جا کر کہہ دو کہ بارش آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پر حاضری دیتے۔ مستدرک میں امام حاکم رحمت اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور سے چمٹے ہوئے تھے۔ مروان مدینے کا گورنر جب آیا اور اس نے جب چھڑی ماری تو پوچھا، کون ہے اور تو جانتا ہے کیا کر رہا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب اپنا چہرہ انور مروان کی طرف کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے، مروان، میں کسی مٹی یا پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے حبیب کے پاس آیا ہوں۔ جب تجھ جیسے نااہل لوگ جب عہدے پر بیٹھ جائیں تو ہمیں آ کر اپنے آقا کے پاس رونا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی نہیں بلکہ امت کے بڑے بڑے پیشوا جب بھی انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر حاضری دیتے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے، رب کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ الخیرات الحسان میں یہ روایت موجود ہے، حضرت امام شافعی فرماتے کہ جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو میں فلسطین سے چل کر اللہ اکبر عراق کی طرف
حضرت امام اعظم کے مزار پر حاضری دیتا، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا، امام اعظم کے وسیلے سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ درپیش فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلا کہ مزارات اولیاء پر جانا، حاضری دینا، یہ کار ثواب ہے اور برکتوں کو جمع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے سوا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں۔ الحمدللہ یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ رب کریم ہم سب کو اولیاء اللہ سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، آمین۔